بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. ترجمہ: أتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز دشوار ضرور ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پر، کچھ بھی دشوار نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ خاشعین، خشوع رکھنے والے، عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جانے والے بھی ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کی دولت پرستی کا علاج بتا رہے ہیں۔ مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں جتنے یہودی رہتے تھے ان میں سے بعض یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آئے تھے، ایمان قبول کر لیے تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مان کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے۔ ان کی جب اپنے یہود علماء سے ملاقات ہوتی اور پھر جب دین کے متعلق کوئی گفتگو ہوتی تو یہودی علماء جو تھے وہ اپنے ان یہود جو مسلمان ہو چکے تھے یہودی، ان کو کہتے تھے کہ یہ جو نبی جس پہ آپ ایمان لائے ہیں یہ واقعتاً یہ نبی برحق ہے، نبی آخر الزمان ہے، ان پر ایمان جو آپ نے لایا ہے کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹنا، کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اطاعت محمدیہ سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، بلکہ یہی برحق ہے، یہی ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم جو ایمان قبول نہیں کر رہے، ہم جو اسلام قبول نہیں کر رہے، وہ اس میں کوئی مصلحت ہے، ہم کسی مصلحت سے اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو یہاں مخاطب کر کے یہ بیان کیا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ یہ آیت علماء یہود کو شرم دلا رہی ہے کہ تم دوسروں کو تو حکم دیتے ہو کہ اسلام قبول کر لی ہے، اسی پہ قائم رہنا، لیکن خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ خود اسلام قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں خود بھی اسلام قبول کرنا چاہیے، خود اسلام قبول کرنے سے کیوں غافل ہو؟ ان کو یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم خود اسلام قبول کرو۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کا بے عمل ہونا، عالم بے عمل، اس کی مثال ایسی جیسے چراغ ہوتا ہے، جیسے شمع ہوتی ہے، چراغ ہوتا ہے شمع، کہ وہ شمع دوسروں کو تو روشنی پہنچاتی ہے، دوسرے تو اس سے روشنی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو جلا رہی ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تو شب معراج میں کچھ لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایسے لوگوں پہ گزر ہوا کہ ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے، کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے کہ ان کی زبانیں اور ان کی ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں، آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے
لوگوں کو تو نیکی کے بارے میں بتاتے تھے لیکن اپنی خبر نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو علماء یہود بھی خود کو یہی سمجھتے تھے، علماء یہود خود بھی سمجھتے تھے اور خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، مگر حب مال اور حب جاہ یہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کو ایمان نہیں لانے دیتی تھی، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نبی آخر الزمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان لے آئے تو یہ جو ہمیں ہدیے مل رہے ہیں، ہمارے پاس نذرانے آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج آگے بتایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اگر تمہیں حب مال کی تمہارے اندر بیماری ہے اور یا حب جہ کی بیماری ہے تو ان دونوں کا علاج اللہ نے بتایا صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ جو تم پہ تکلیف آئے، جو تم پہ مشقت آئے، یہ نفس کسی غلط خواہش کا نفس کے اندر کوئی غلط خواہش ابھر رہی ہے تو اس کے لیے پھر اس پہ صبر کرو، اس کو قابو کرو، تو تمہیں حب مال جو ہے نا وہ تمہارے اندر گھٹ جائے گی۔ حب جاہ کا مرتبہ ہے، حب جاہ کی خواہش ہے تو اس کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ نماز کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے حب جاہ کو ختم کر دیتے ہیں، حب جاہ ختم ہو جاتی ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے شہوات، لذات، ان پہ قابو حاصل کرنا، قابو کر لینا، ان پہ قابو پانا، سمجھے؟ اور لذات اور شہوات کو چھوڑنے کا نفس کو عادی بنانا، جتنی بھی شہوات ہیں، لذات ہیں، ان کو چھوڑنے کا نفس عادی ہو جائے، اس کا معنی ہے صبر۔ جب آہستہ آہستہ خواہشات بد اعتدال پہ آ جائیں گی تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، مال کی فراوانی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور نہ اس کی پھر محبت غالب آئے گی۔ اسی طریقے سے حب جاہ کا جب اندر جذبہ پیدا ہو تو انسان نماز کے اہتمام کرے۔ آگے نماز کے آسان ہونے کا نسخہ بیان کیا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز دشوار تو ہے، مشکل تو معلوم ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر خشوع ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، ان لوگوں پر نماز ذرا بھی دشوار نہیں ہے۔ خشوع والے کون لوگ ہیں؟ کن لوگوں کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے؟ آگے ان کی صفات بیان کی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ خشوع والے وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم ایک دن اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور اس بات کو ان کو یقین ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے، ہم نے اللہ اپنے رب سے حساب دینا ہے۔ گویا کہ ان کے دل کے اندر امید اور خوف دونوں چیزوں کے جذبات پائے جاتے ہیں، امید کے بھی جذبات ہیں، خوف کے بھی جذبات ہیں۔ خوف کے ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے عذاب اور اللہ کے عقاب کا خوف ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف ہے، اور امید کہ اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے، وہ انعام و اکرام سے نوازنے والی ہے، اس کی امید بھی۔ تو لہذا یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل کے اندر ہوں، گویا کہ اس شخص کے دل کے اندر خشوع موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دے کر گئے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو نماز کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمہاری تمام مشکلات کو، تمہارے تمام مصائب کو، تمام مشکلات کو، تمام ضرورتوں کو اللہ پورا کر دیں گے، مشکلات کو حل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نماز کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔